اپنے اپنے ووٹ ڈالو اور کوئی امام مہدی بناؤ، لیکن بناؤ پاورفل، محمد کی دستار ہو اور وہ پوری بھی آئے، علی کی ذوالفقار ہو اور وہ ہاتھ میں چلے بھی صحیح، حسین کے نالین ہو اور پیروں میں پورے بھی آئے۔ توجہ آپ حضرات کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو 12ویں امام کی صفت یہ ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا والصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والحجج الکاظمیہ، توجہ ہے آپ حضرات کی نہیں، والحجج الرضویہ والنقاوت النقویہ والتقاوت التقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ معصوم نے فرمایا دنیا کو بتاؤ ہم اس امام مہدی کو مانتے ہیں کہ جس کی دعوت کیسی ہے محمد جیسی، عصمت کیسی ہے فاطمہ جیسی، حلم کیسا ہے علی جیسا، شجاعت کیسی ہے حسین جیسی، علم کیسا ہے حسن جیسا، آثار کیسے ہے باقر جیسے، عبادت کیسی ہے سجاد جیسی، اس کے معاصر کیسے ہے جعفر صادق کی طرح، کظم الغیظ کیسا ہے موسیٰ کاظم کی طرح، رضاؤں کا مالک کیسے جیسے علی رضا، نقاوت کیسی جیسے نقی، تقوی کیسا جیسے تقی، حیبت کیسی جیسے عسکری کی، غیبت کیسی جیسی اللہ کی۔ غائب ایسے ہے جیسے اللہ، آنکھیں کرو یاد، ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح، جس کا ایمان ہے وہ بولے، جو ابھی سوچ رہا ہے جب یقین آئے پھر بولو، ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح، جو جاگ رہے ہو چوتھا مصرع صرف انہی کے لیے، ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح اور شجاعت میں مرتضیٰ کی طرح۔ ادھر والوں کا بھی اگر ایمان ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح، اے میرے 12ویں آقا، ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح اور شجاعت میں مرتضیٰ کی طرح، ہو نہ جائے نشہریوں کو خبر تم تو غائب بھی ہو خدا کی طرح۔ جنہیں ٹیک لا کے بیٹھے ہوتا نہیں علی امام ہے علی، الیکشن کرو، الیکشن کر کے امام مہدی بناؤ، دنیا کو مشورہ، پھر اسے محمد کے تخت میں بٹھاؤ، پھر دین کا غلبہ اس کے ذریعے سے کرو اور دین کو کائنات میں غالب کرو۔ آپ چپ کر گئے ہو، جس دشمن علی کو یہ مشورہ دو گے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا ایسا مجھ سے نہیں بنتا، ایسا الیکشن سے نہیں بنتا۔ جب وہ کہے نہیں بنتا پھر اسے کہو اپنے ایمان سے فیصلہ کر، جس محمد کا 12واں جانشین الیکشن سے نہ بن سکتا ہو اس کا پہلا جانشین الیکشن سے کس طرح سے بن سکتا۔ یہ جو اژدہے بن کر عبادت گاہوں میں زہر پھینک رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں تم اژدہے ہو تو وہ فرزند حیدر، وہ دن دور نہیں جب تمہارے کلے چیرنے کے لیے آ جائے گا علی کی ذوالفقار لے کر۔ ہم لاوارث نہیں ہیں کہ گھبرائیں، روایات کے فکرے ہیں، مشکل پریشان کر رہی ہو رسول کو بلاؤ، مشکل سر پہ آ جائے علی کو بلائے، چھری گردن پہ آ جائے اپنے 12ویں امام کو آواز دو، اس غریب کو آواز دو جسے خنجر کے نیچے حسین پکارتا رہا۔ مجھے ابو الفضل عباس کی علم کی قسم، روایتوں میں ہے اللہ لعنت کرے شمر ملون، شرم کر کے اس پہ لعنت نہ بھیجی کرو، سارے مل کے کہو اللہ لعنت کرے شمر ملون پر۔ اس کمینے نے فرزند رسول کی پاک زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور کٹی ہوئی گردن فرزند بطول کی لے کر چلا۔ یہ ملون کہتا میں نے دیکھا قبلہ دعا
حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، حسین ابن علی کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں میں نے سمجھا مظلوم بد دعا کر رہا ہے۔ جب میں نے اس کے ہونٹوں کے قریب کان لگائے تو دو ہستیوں کو یاد کر رہا تھا۔ یہ ملعون کمینہ شمر کہتا ہے ایک کو تو میں جانتا تھا اور دوسرے کو میں نہیں جانتا، تم دونوں کو جانتے ہو۔ یہ ظالم کہتے ہیں ایک تو خشک ہونٹوں سے کہتا تھا عباس، اور دوسرا رو رو کے کسی مہدی کو یاد کرتا تھا اور آواز دے کے کہتا تھا آ مہدی دیکھ میری انگلی کاٹ کے لے گئے، آ مہدی دیکھ میری سکینہ تماچے کھا لے۔ اجرکم اللہ تبرکن، صرف دعا حاصل کرنے کے لیے ایک فکرہ مصائب کا عرض کرتا ہوں، دعا کیا کرو اللہ تمہیں کربلا دکھائے، کہو آمین۔ اس لیے میرا چھٹا امام فرماتا ہے اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، غور سے سننا، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ جس کے دل میں غریب کی قبر کی زیارت کا شوق نہیں ہے وہ اللہ کا دوست نہیں۔ یہ شوق بندہ پیدا نہیں کرتا، یہ شوق اللہ ڈالتا ہے، اور اس شوق کی کوئی قیمت نہیں۔ ہر شوق کی قیمت ہے، اس شوق کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لوگ اولاد دے کر گئے، جیسے میں نے کل کہا تھا عزاداری کو کوئی خطرہ نہیں، عزاداری کا محافظ خود اللہ، عزادار کی حفاظت کرو۔ صرف ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ تمہیں کربلا لے جائے، وہاں ایک عجیب معجزہ ہے، ادھر سورج چمک رہا ہے ادھر چاند چمک رہا ہے۔ جو سمجھ گئے ہو واقعی قابل داد ہو، سورج کے سامنے کبھی چاند نہیں چمکتا، لیکن اگر دیکھنا ہو تو حسین کے روضے کے سامنے قمر بنی ہاشم کے روضے کو چمکتا دیکھو۔ وہ روزہ ہے عباس کا، شام میں قبر ہے سکینہ کی۔ اللہ تمہیں شام بھی لے جائے، کربلا بھی لے جائے۔ غازی کی کچی قبر پر آج تک پانی معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہو، تہ خانے میں قبلہ سید زادے نے ارشاد فرمایا سچ ہے، مجھے جناب عباس کی قسم، کئی بندوں نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، کچی قبر ہے غازی، کوئی ایسی تشنگی کی ریاضت کی ہے ام البنین کے لال نے، پانی آج تک قبر کا طواف کر رہا ہے، نہ اسے معافی ملی ہے نہ وہ واپس گیا، پانی موجود ہے، کچی قبر پہ کھڑا۔ قبلہ آج سے 2 سال پہلے 3 شعبان کو میں نے سرکار غازی کی اس قبر کی زیارت کی، ہر بندہ اپنے اپنے حال میں گم ہو گیا۔ ایک کا ایک میں نے جملہ کہنا، اور یہ منبر میں چھوڑ رہا ہوں۔ متولی خادم جو ہمیں نیچے لے کر گیا تھا، اس نے چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی شیشیاں نکلی اور ہمیں دے کے کہا یہاں سے پانی بھر لو پاکستان لے جاؤ، یہ زمزم سے زیادہ قیمتی۔ ہم نے اس سے پلاسٹک کی شیشیاں لی، اس میں پانی بھرنا شروع کیا۔ ایک جملہ میں نے مصائب کو اور پڑھنا ہے، جہاں جہاں بیٹھو ذرا توجہ کر لینا۔ پلاسٹک کی شیشیوں میں ہم نے پانی بھرا، ایک سید تھا ہمارے ساتھ، وہ اس خدام کے قدموں میں گر گئے اور گٹھنوں کو ہاتھ لگا کے کہتے میں سید ہوں، اگر تو اجازت دے میں زیادہ پانی بھر لوں، کوئی دعا ہو تیری، کوئی منت ہو۔ حیران ہو کے نہ سنو، جھولی پھیلا کے ایک جملہ جو میرے حصے کی خیرات ہے وہ پاک شہزادی مالکن ضرور عطا فرمائے گی، میں ایک جملہ کہہ کے چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں زیادہ پانی بھر لوں، خدام رو پڑا، اس نے کہا جتنا مرضی بھر، اب تو غازی کے پاس پانی ہے، جتنا تیری ضرورت ہو، جتنا تو لے جا سکتا ہو پانی بھر، یا پانی کی کمی نہیں ہے، تو ادھر بھرے گا ادھر اور پانی آ جائے گا۔ عزاداران امام مظلوم ایک لمحے میری طرف دیکھنا، اس سید نے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا تھا، اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ماسک نکالی، ہم نے بھرا تھا شیشیوں میں، نظریں جھکا لینا اگر آنسو نہ آئے، اس لیے کہ میت والے گھر پہ حیرانگی جائز نہیں ہے۔ عزاداران امام مظلوم ایک چھوٹی سی ماسک نکالی، اس نے اس ماسک کے اندر اس سید نے پانی بھرا،
اس کے تسمے بند کیے. آواز دے کر خادم نے کہا یہ ماسک چھپا کے جاؤ، یہ ماسک ظاہر کر کے نہ لے جانا، کیونکہ جہاں سے جس نے بھی ماسک میں پانی بھرا وہ پھر لے جا نہیں سکا. لوگ تو سے تبرک سمجھ کے چھین لیں گے، اپنے پاس چھپا. قبلہ قمیض کے اندر اسے چھپایا، چھپا کے ہوٹل میں لے آیا. پھر غور سے سننا، کیا بھرا اس نے؟ پانی. کس چیز میں؟ مشک میں. کہاں سے؟ عباس کے روضے سے. ہم نے سمجھا یہ پانی پاکستان لے کر آئے گا، جیسے ہم شیشیوں والا لے کر آئے. لیکن مجھے علی کی عزت کی قسم، وہ مشک پاکستان نہیں آئی. پھر چوپ بھی بیٹھے رہو اور مجھ سے پوچھو بھی صحیح، وہ مشک گئی کہاں؟ قبلہ جب ہم شام پہنچے اور بی بی سکینہ کا روضہ آیا، یہ مومن مشک اٹھا کے لے آیا. بی بی کے روضے پر مشک کے تسمے کھولے، تعویذ میں پانی چھڑک کے کہتے جاگ سکینہ، عباس نے پانی بھیجا ہے، میں عباس کا غلام، تیرے چچا عباس کی قبر سے تیرے لیے پانی بھر کے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.